نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ منگلور کے کپڑوں کے شو روم میں ایک شوٹ آؤٹ کی واردات، ایک زخمی۔ بغیر دستاویزات کے لے جا رہے قریب 1 کروڑ روپے پولیس نے ضبط کر لیے، 3 گرفتار، مزید ساحلی اضلاع کی خبریں۔ میری ماں کا انتقال ہو گیا لیکن کورٹ نے مجھے دیدار کرنے کی اجازت نہیں دی، مادری علمی مدرسہ عربیہ مشکات العلوم میں مولانا انظر شاہ قاسمی کا بیان۔ داعش معاملہ کیس میں عرشی قریشی کی رہائی کے لیے جمعیت علماء مہاراشٹر کی جانب سے عدالت میں درخواست ضمانت داخل۔ راجستھان میں لو جہاد کے نام پر مارے گئے افراد کے گھر سیاستدانوں کی بڑی تعداد میں آمد۔ تاج محل کو 100 برسوں تک محفوظ رکھنے کے لیے سپریم کورٹ کی یوگی حکومت کو جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت۔ مودی اور شاہ کے لیے وقار کی جنگ، گجرات اسمبلی انتخابات میں پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری۔ مودی حکومت نے 3.5 سال میں اشتہارات پر خرچ کیے 3754 کروڑ روپے۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جمعہ کے خطابات میں القدس کا معاملہ نظر انداز کر دیا گیا۔ مسجد نبوی نماز ادا کرنے والوں کے لیے سعودی عرب سے اہم اطلاع۔ مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق امریکی صدر کے فیصلے کے خلاف پوری دنیا سراپا احتجاج، کروڑوں افراد سڑکوں پر اترے۔ ٹرمپ کے اعلان پر فلسطین بدستور سراپا احتجاج، اسرائیل کی فائرنگ سے مزید 3 شہید، زخمیوں کی تعداد 300 سے تجاوز۔ ناظرین، سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر منگلور سے ہے۔ شہر کے کار اسٹریٹ میں واقع سنجیوا شیٹی سلکس اینڈ ساریس نامی ایک کپڑے کے شو روم میں بائک پر سوار آئے 2 نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کر کے فرار ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ اطلاع کے مطابق یہ واردات کل رات ٹھیک 8 بجے پیش آئی۔ اس فائرنگ میں شو روم کے باہر کھڑا ایک شخص زخمی ہو گیا ہے، جس کی شناخت مہا گنگا نائک عمر 40 مقیم کاسرگوڈ کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ بائک سواروں میں سے ایک منکی کیپ سے سر ڈھکا تھا تو دوسرا ہیلمٹ پہنا ہوا تھا۔ پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ ممکن ہے ڈرانے دھمکانے کے لیے فائرنگ کی گئی ہے تاکہ بعد میں جا کر ہفتہ وصولی کر سکے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے دکان مالک کے لیے ہفتہ وصولی کے لیے فون موصول ہو رہے تھے۔ کلی یگیش نامی بدنام زمانہ گنڈے کے چیلوں کی جانب سے واردات انجام دیے جانے کا بھی شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پولیس معاملے کی چھان بین کرنے کے لیے موقع واردات کو معائنہ کرنے کے بعد معاملہ درج کر لیا ہے۔ ناظرین، اب ساحلی اضلاع سے ملی کچھ خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ یہاں ساحلی اضلاع سے آج بھی مختلف قسم کی خبریں موصول ہوئی۔ پہلی خبر منگلور کے کنکناڑی علاقے سے ہے۔ یہاں پولیس نے چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے ایک گروپ سے بغیر دستاویزات کے لے جا رہے قریب 1 کروڑ روپے کی موٹی رقم ضبط کر لی ہے۔ ملزمین کی شناخت دنیش پرکاش شندے عمر 20 مقیم بیلگام، تاناجی عمر 54 مہاراشٹرا اور امول مالی عمر 29 مقیم سانگلی کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ یہ لوگ کل صبح بذریعہ ہونڈائی کار سے جا رہے تھے۔ شبہ کی بنیاد پر کار کو روک کر پولیس نے چھان بین کی تو معاملہ سامنے آیا۔ پولیس نے موبائل فون، کار اور رقم کو ضبط کرنے کے بعد معاملہ درج کر لیا ہے۔ دوسری خبر بھی منگلور سے ہی ہے۔ میڈیکل طلبہ کو داخل کروانے کے نام پر لاکھوں روپے کا جھانسا دینے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ پانڈو شہر پولیس تھانے میں معاملہ درج کرتے ہوئے کنکناڑی روڈ پر واقع فرینڈز جاب اینڈ ایجوکیشن گائیڈ لائنز نامی ادارے کے منوج پاؤ کے خلاف دھوکہ دہی کی شکایت درج کی گئی ہے۔ اس پر الزام ہے کہ یہ کئی طلبہ سے ایک نجی کالج میں پیرامیڈیکل سیٹ میں داخلہ کروانے کا وعدہ کر کے قریب 150 طلبہ سے 7-7 ہزار روپے وصولا تھا اور بعد میں جا کر دھوکہ دے دیا۔ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے۔ اسی طرح بنٹوال سے ملی خبر کے مطابق ایک گلے سے ہار چھین کر فرار ہونے والے ایک ملزم کے عدالت میں پیش نہ ہونے کی صورت میں بنٹوال پولیس نے دوبارہ ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا ہے۔ یہ 5 سال قبل کی واردات تھی۔ اس میں ملزم ضمانت پر رہا ہوا تھا مگر عدالت میں سنوائی جاری تھی۔ اس بیچ عدالت میں کئی تاریخوں کے پیش کرنے کے باوجود حاضری نہ دینے پر پولیس نے دوبارہ حراست میں لے لیا ہے۔ ادھر ملکی سے ملی خبر کے مطابق ایک کار اور بائک کے درمیان پیش آئے حادثے میں بائک سوار سخت زخمی ہو گیا ہے۔ یہ حادثہ ملکی بس اڈے کے قریب پیش آیا۔ اسی طرح موڈ بدری سے ملی خبر کے مطابق یہاں ایک اومنی میں موجود سلنڈر گیس پھٹ جانے کی وجہ سے کار مالک کے زخمی ہونے کی خبر موصول ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ زخمی جگدیش جین اپنی کار دھو رہے تھے کہ اس بیچ گیس کا پائپ رسنے کی بدبو آئی، پھر اچانک وہ سنبھل رہے تھے کہ اچانک آگ لگ گئی اور پھر اومنی کار سمیت قریب موجود دیگر اشیاء بھی جل کر خاک ہو گئی۔ جین اس وقت ایک نجی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ اب خبر بنگلور سے۔
علم اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اسے عنایت کرتے ہیں، اور علم کے لاکھوں شعبے ہیں، لیکن ان تمام میں سب سے اونچا علم اللہ تعالیٰ کے کلام کی خدمت کا علم ہے۔ ان باتوں کا اظہار خیال اپنے مادری علمی مدرسہ عربیہ مشکات العلوم بنگلور کے طلباء کو خطاب کرتے ہوئے شاہ ملت حضرت مولانا سید انظر شاہ قاسمی مدظ اللہ نے کیا۔ مولانا نے فرمایا کہ مدرسے کے اراکین، مدرسے کو امداد کرنے والے احباب یا کوئی بھی جو طلباء کو دیکھ کر خوش ہی ہوتا ہو، اس کا شمار کائنات کے خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے۔ مولانا نے طلباء مدرسہ سے کہا کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے کلام کی خدمت کے لیے قبول کیا۔ مولانا شاہ قاسمی نے قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں کسی حکومت سے کوئی سند لینے کی ضرورت نہیں، وہ چاہے ہمیں گالیاں دے، برا بھلا کہے، چاہے وہ ہمیں دہشت گرد کہے، ان کے کہنے سے ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ زمین آسمان کے نیچے اللہ کی مخلوق کے اندر کوئی آدمی سب سے بہترین ہو سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی خدمت کرنے والا ہے۔ مولانا نے کہا کہ دنیا والوں کے یہاں شاید ڈاکٹر اور انجینئر کا مقام ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں سب سے اونچا مقام دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے ہے۔ اب خبر ممبئی سے۔ داعش سے تعلق اور اس کے لیے ریکروٹنگ کے الزام میں گرفتار عرشی قریشی کو ضمانت پر رہا کیا جانے کے لیے جمعیت علماء مہاراشٹر کی جانب سے ممبئی کی خصوصی سیشن عدالت میں درخواست داخل کی گئی ہے۔ اس کی اطلاع آج یہاں جمعیت علماء مہاراشٹر کے لیگل سیکریٹری ایڈوکیٹ طہور خان پٹھان نے دی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عرشی قریشی پر عائد الزامات اور ایجنسیوں کی جانب سے پیش کردہ ثبوت و شواہد کی بنیاد پر یہ ضمانت کی درخواست داخل کی گئی ہے، جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ عدالت کے پاس ملزم کو ضمانت دینے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ درخواست ضمانت کن بنیادوں پر داخل کی گئی اس کی تفصیل نہیں بتائی، اور کہا کہ یہ قانونی نکات ہیں جنہیں قبل از وقت آشکارا کرنا ملزم کے حق میں نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہماری لیگل ٹیم نے اس کے لیے دن رات محنت کی ہے اور ایسے قانونی نکات کو ضمانت کی بنیاد بنایا ہے جس کے بارے میں ہمارا قومی یقین ہے کہ عدالت ان بنیادوں پر ملزم کو ضمانت دے دے گی۔ اب خبر کلکتہ سے۔ مغربی بنگال کے حکمراں اور اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران راجستھان کے راجسمند ضلع میں لو جہاد کے نام پر مارے گئے افراز الاسلام خان کے آبائی گاؤں مالدہ ضلع کے سید پور جا کر افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور ان کی ہر ممکن مدد کرنے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کل ہی 46 سالہ افراز الاسلام خان کے اہل خانہ کو 3 لاکھ روپے معاوضہ اور گھر کی ایک فرد کو نوکری دینے کا اعلان کیا تھا۔ افراز اسلام کے پاس 3 بیٹیاں ہیں، بیوہ کے علاوہ ماں بھی ہیں۔ ترنمول کانگریس کی سینئر لیڈران و ریاستی وزراء فرہاد حکیم، شوبھندو ادھیکاری، 3 ممبران پارلیمنٹ سدیپ بندو پادھیائے، سوگتا رائے اور کاکولی دسندرا نے سید پور گاؤں کا دورہ کر کے افراز کے گھر جا کر ملاقات کی۔ 5 لاکھ روپے چیک بھی دیا، جس میں 2 لاکھ روپے پارٹی کی طرف سے دیے گئے، 3 لاکھ روپے حکومت کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ ترنمول کانگریس کے سینئر لیڈران و ریاستی وزراء فرہاد حکیم، شوبھندو ادھیکاری، 3 ممبران پارلیمنٹ وغیرہ ان سے ملاقات کی اور ان کو یقین دہانی کی کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ سپریم کورٹ نے تاج محل کے آس پاس ماحولیاتی تحفظ کے سلسلے میں اتر پردیش حکومت کی رپورٹ کو فوری کوشش قرار دیتے ہوئے اسے ایک مفصل اور جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جسٹس مدن بی لوکور کی سربراہی میں قائم بینچ نے اتر پردیش کی یوگی حکومت سے کہا ہے کہ وہ تاج محل کو 100 برسوں تک محفوظ رکھنے کے لیے دستاویز بصیرت پیش کرے۔ جسٹس لوکور نے کہا کہ یوگی حکومت ایک ایسا ویژن لیٹر پیش کرے جس سے تاج محل 100 برسوں تک محفوظ رہے۔ عدالت نے کہا کہ تاج محفوظ خطہ TTZ6 اضلاع میں پھیلا ہوا ہے جو تقریباً 10,400 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس میں اتر پردیش میں آگرہ، فیروز آباد، متھرا، ہاترس اور اٹاوا کے علاوہ راجستھان کا بھرت پور بھی شامل ہے۔ سرکار اسے محفوظ کرنے کے لیے بھی ویژن لیٹر پیش کرے۔ تاج محل کو 100 برسوں تک محفوظ رکھنے کے لیے سپریم کورٹ کی یوگی حکومت کو جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے یوگی حکومت سے کہا ہے کہ اسے اس عمارت کو 15 یا 20 سال کے لیے محفوظ نہیں کرنا بلکہ اسے 300-400 سال کے لیے محفوظ رکھنا ہے۔ اب خبر گاندھی نگر سے۔ گجرات اسمبلی کے لیے پہلے مرحلے میں جنوبی اور سوراشٹر علاقے کے 19 اضلاع کی 89 سیٹوں پر آج صبح 8 بجے پولنگ شروع ہو گئی۔ اس میں خود وزیر اعلیٰ وجے روپانی اور 22 سال سے ریاست میں برسر اقتدار BJP کے ریاستی صدر جیتو واگھیانی سمیت کئی سابق لیڈروں کی ساکھ داؤ پر لگی ہے۔ صبح سے ہی کئی مقامات پر ووٹروں کی لمبی قطاریں دیکھنے کو ملی۔ مسٹر روپانی نے ووٹنگ کے لیے نکلنے سے پہلے راجکوٹ کے مندر میں پوجا کی اور لوگوں سے جمہوریت کے اس تہوار میں بڑی سے بڑی تعداد میں شرکت کی اپیل کی۔ کچھ مقامات پر EVM میں تکنیکی خرابی کے سبب پولنگ شروع ہونے میں تاخیر کی بھی اطلاع ہے۔
2012 کے گزشتہ انتخابات میں درمیان میں ہونے والے کچھ ضمنی انتخابات کو چھوڑ کر بی جے پی نے ان میں سے 63، کانگریس نے 22، بعد میں بی جے پی میں ضم ہو جانے کی والی کیشو بھائی پٹیل کی گجرات پریورتن پارٹی نے 2، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی اور جے ڈی یو نے 1-1 پر کامیابی حاصل کی تھی۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ مودی حکومت نے 3.5 سالوں میں اشتہارات پر 3,754 کروڑ روپے خرچ کر دیے ہیں۔ یہ خرچ اس سال اکتوبر تک کا ہے۔ نیوز 18 کے مطابق وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک RTI کے جواب میں بتایا کہ الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا اور آؤٹ ڈور پبلسٹی میں مودی حکومت نے اپریل 2014 اور اکتوبر 2017 کے درمیان تقریباً 3,754 کروڑ روپے خرچ کر دیے ہیں۔ یہ RTI گریٹر نوئیڈا کی رہائشی سماجی کارکن رامویر تنور نے داخل کی تھی، جس کے جواب میں انکشاف ہوا ہے۔ موصول معلومات کے مطابق مرکزی حکومت نے الیکٹرانک میڈیا پر تشہیر کرنے میں 1,656 کروڑ روپے خرچ کیے۔ اس میں کمیونٹی ریڈیو، ڈیجیٹل سینما، دوردرشن، انٹرنیٹ میسیج اور ٹی وی وسائل بھی شامل ہیں۔ وہیں مودی حکومت نے پرنٹ میڈیا میں اشتہارات 1,698 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ اس کے علاوہ مرکزی حکومت نے آؤٹ ڈور پبلسٹی، ہورڈنگ، پوسٹر، کتابچے اور کیلنڈروں کے ذریعے تشہیر کرنے کے لیے 399 کروڑ روپے خرچ کر دیے۔ یہ خرچ مرکزی حکومت کی کئی وزارتوں کے سالانہ بجٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ آلودگی کی تئیں بیداری پھیلانے پر حکومت نے صرف 56.8 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ اب خبر مکہ مکرمہ سے۔ مقبوضہ بیت المقدس کو صہیونی ریاست کے حوالے کرنے کے امریکی اعلان پر پوری مسلم دنیا سراپا احتجاج ہے، مگر دوسرے گزشتہ روز مسجد حرام اور مسجد نبوی میں جمعہ کے خطبات کے دوران مقبوضہ بیت المقدس قبلہ اول کا لاحق خطرات پر کوئی بات تک نہیں کی گئی۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق مسلمانان عالم کے دونوں مرکزی مقدس مقامات حرمین شریفین میں قبلہ اول اور بیت المقدس کے معاملے پر بات نہ کرنا انتہائی مایوس کن اور افسوسناک ہے۔ مسجد حرام کے امام و خطیب نے الشیخ ماہر بن محمد المعائقلی نے اپنے جمعہ کے خطاب میں صرف ایک جملہ کہا کہ سعودی عرب کا عالم اسلام اور اسلامی مقدسات کے دفاع کے لیے کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ مملکت سعودی عرب فلسطینی قوم کے آئینی حقوق کی حمایت کرتی ہے۔ باقی پورا خطبہ انہوں نے والدین سے حسن سلوک اور ایفاء عہد پر بات کی۔ اسی طرح مسجد نبوی کے امام عبداللہ نے اپنے خطاب میں سال کے بدلتے موسم ان میں قدرت خداوندی کی حکمت پر بات کی۔ وہ بھی بیت المقدس کے معاملے پر کوئی بات کرنے کی جرات نہیں کر سکے۔ عالم اسلام کے دونوں دینی مراکز اور امت کے سواد اعظم میں القدس کے حوالے سے خاموشی ایک ایسے وقت میں بڑھتی ہے جب گزشتہ بدھ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے القدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیے جانے کے بعد پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے۔ ایک اور خبر سعودی عرب سے موصولہ اطلاع کے مطابق مسجد نبوی شریف میں جماعت جمعہ، عیدین اور تراویح کی نمازوں کی امامت پر پرانے محراب میں ہوگی۔ اعلیٰ حکام نے مسجد نبوی شریف کی انتظامیہ کو ہدایت جاری کر دی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق مسجد نبوی شریف میں سلام پیش کرنے والوں کی بھیڑ سے بچنے اور نمازیوں کی سلامتی اور سہولت کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ تمام نمازوں کی امامت ریاض الجنہ میں واقع پرانے محراب میں ہوگی۔ اس کے باعث سلام پیش کرنے والا حصہ نمازیوں سے خالی ہوگا تاکہ نمازوں کے بعد سلام پیش کرنے والوں کو سہولت ہو سکے۔ اب خبر مقبوضہ بیت المقدس سے۔ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی اعلان کے خلاف دنیا بھر میں مسلمانوں نے احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے ہیں، جس میں اب خبر مقبوضہ بیت المقدس سے۔ مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کے امریکی اعلان کے خلاف دنیا بھر میں مسلمانوں نے احتجاجی مظاہرے شروع کر دیے ہیں، جس میں فیصلے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ نماز جمعہ کی اجتماعات سے پہلے اور بعد میں مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلے مسلمان ملکوں اور دوسرے ممالک میں بسنے والے مسلمانوں اور غیر مسلم بھائیوں نے بھی فلسطینی قوم کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے۔ ہندوستان، فلسطین، ترکی، ملیشیا، اردن، ایران، مصر، پاکستان، انڈونیشیا، یمن، تیونس، بحرین، صومالیہ، بنگلہ دیش، مراکش، یورپی ممالک اور کئی دوسرے ملکوں میں فلسطینی پرچم اٹھا کر لاکھوں افراد نے القدس کی حمایت کی اور ٹرمپ کے اعلان کے خلاف جلوس نکالے۔ دنیا اسلام میں ہونے والے مظاہروں میں شریک کروڑوں مسلمانوں نے اپنے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے القدس کے بارے میں فیصلے کو مسترد کر دیا۔ نماز جمعہ کی اجتماعات کے بعد عرب اور مسلمان ممالک میں مظاہروں میں شرکاء نے امریکی صدر ٹرمپ کے پتلے اور تصاویر بھی نظر آتش کر دی۔ جمعہ کے روز پوری دنیا میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرے کیے گئے۔ ان میں ترکی میں 132 مقامات پر فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے مظاہرے ہوئے۔ اس کے علاوہ امریکی ریاستوں میں 91 مقامات پر احتجاج کیا گیا۔
यूरोपीय मुल्कों में जर्मनी, फ्रांस और दीगर ममालिक में फिलिस्तीनियों और अलखुद्स की नुसरत के जुलूस निकाले गए। तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में सबसे बड़ा एहतिजाजी मुजाहिरा मस्जिद सुल्तान मोहम्मद फातेह के बाहर निकाला गया। अब आखिरी खबर गजा से। अमरीकी सदर ट्रंप के बैतुल मक़दिस के बारे में इश्तिआल अंगेज ऐलान के बाद फिलिस्तीनी तीसरे रोज भी सरापा एहतिजाज रहे, जबकि इस दौरान सिहयोनी फौज की फायरिंग से मजीद 3 अफराद शहीद हो गए, जिसके बाद 24 घंटों में शहादतों की तादाद 8 हो गई, जबकि जख्मियों की तादाद 300 से भी तजावुज कर गई है। अरब और आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बैतुल मक़दिस को इसराइल का दारुल हुकूमत करार देने के खिलाफ फिलिस्तीनी मैदान में उतर गए। इसराइली फोर्सेस के साथ झड़पों के नतीजे में मजीद 3 फिलिस्तीनी शहीद और 300 से ज़ायद जख्मी हो गए। जुमा की सुबह से शुरू होने वाले मुजाहिरे हमास और दीगर फिलिस्तीनी तंजीमों की अपील पर मकबूजा बैतुल मक़दिस, गज़ा पट्टी, खान यूनुस, बैत लहम और रामल्ला और मगरबी किनारे समेत 30 से ज़ायद मकामात पर किए गए, जिनमें हज़ारों फिलिस्तीनियों ने शिरकत की। मस्जिद अक्सा का अल अमूद दरवाजे के सामने हज़ारों फिलिस्तीनियों ने नमाज जुमा के बाद धरना दिया, जिस पर इसराइली पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ताकत का मुजाहरा करते हुए कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में भी बड़े मुजाहरे निकाले गए। बैत लहम के शिमाली हिस्से में दसियों फिलिस्तीनियों ने हंगामा आराई की। मुजाहिरीन ने सड़कों पर टायर जलाकर ब्लॉक कर दिया, साथ इसराइली फोर्सेस पर पथराव भी किया। अल खलील, रामल्ला और दीगर शहरों में भी इसराइली फोर्सेस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शीलिंग, फायरिंग और रबड़ की गोलियां बरसाए। गोलियां लगने और दम घुटने से 217 से ज़ायद फिलिस्तीनी बेहोश और जख्मी हो गए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।